آج کی عدالتیں آزاد ہیں آپ کی نظر میں؟ عدالتیں دیکھیں بعض معاملات کے اندر تو آزاد ہیں، خصوصاً بڑی جو عدالتیں، لیکن جہاں پولیٹیکل ڈیسیژن اس طرح کے ہوتے ہیں تو قاضی صاحب کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کسی فیصلے کے اوپر کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بات کرے، جذباتی نہیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر. تو میرا خیال ہے ابھی تک تو جو ڈیسیژن ان کے سامنے آ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے یہ جرت کیا وہ جج کر سکے جن کو یہ لوگ کہتے تھے بڑے اپرائٹ ہیں؟ یہ لوگ سے مراد ہے وہ لوگ کہ جو اس سسٹم کے بینیفیشری تھے، یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. ان میں سے کسی کی جرت ہوئی ہے کہ مشرف والے کیس کو اس طریقے سے لگائے؟ انہوں نے تو الٹا اس کو سسپینڈ کروا دیا تھا. تو قاضی صاحب کی جرت ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی قاضی صاحب فوج کے بندے ہیں اور فوج ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، تو فوج آپ کیا سمجھتے ہیں خوش ہے اس فیصلے سے؟ وہ تو منصور علی خان نے بھی خود کہا ہے کہ وہ ان میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ قاضی صاحب نے مشرف کی پھانسی کا فیصلہ بحال کیوں کیا، اور اب اس کا ریورس بھی کوئی نہیں ہونا، اس کے اوپر اپیل بھی نہیں ہو سکتی، یہ فائنل ڈیسیژن ہو چکا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں پاکستان کی ہسٹری میں چند بڑے فیصلوں میں سے ایک دلیرانہ فیصلہ ہے جو قاضی صاحب نے کیا. جوڈیشل میں جا سکتا ہے یہ؟ نہیں جائے گا، وہ ہو گیا، فائنل ہو گیا. وہ ریویو کے بعد یہ سب کچھ فائنل ہو گیا. وہ ڈیسیژن ہی غلط تھا. سپریم کورٹ کا جو بنایا ہوا بینچ تھا اس کو ہائی کورٹ اس طریقے سے ختم نہیں کر سکتی تھی. اسی کے عوض تو یہ بندہ آیا تھا نا پھر سپریم کورٹ میں، اسی فیصلے کا انعام اسے ملا تھا جو اب جو استعفیٰ دے کے بھاگ گیا. یہ دو جج وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جی ان کے ماننے والے یوٹیوبرز یہ کہا کرتے تھے کہ جی بڑے اپرائٹ جج ہیں، تو آئے نا فیس کریں نا. قاضی اکیلے نے فوج پوری کو فیس کیا، پی ٹی آئی کی ٹرولنگ کو فیس کیا، اپنے ججوں کی بدماشی کو فیس کیا، اکیلے بندے نے لڑ کے اپنا آپ منوایا نا. یہ کیوں بھاگ گئے ہیں؟ جہاد کریں نا، شہید ہو جائیں، آئے جیلوں میں جائیں نا. پھر قاضی کی ہمت ہے نا جی، تو اللہ نے اسے انعام بھی دیا. تو میں اس وقت تو سمجھتا ہوں قاضی صاحب جو ہیں وہ دلیری کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں. فیض آباد کا بھی دھرنے کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے. دیکھیں سارے بیک فوٹ پہ چلیں گے. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک جج لکھے کہ آئی ایس آئی جو ہے اپنے حدود کے اندر رہے اور اپنے ان ملازمین کو سزا دے؟ وہ سارے یہ 4 سال نہیں فیصلہ لگا سکے. قاضی صاحب کو سزا ہی فیض آباد دھرنے کے فیصلے کی ملی ہے. آتے ہی انہوں نے لگایا کہ نہیں لگایا؟ قاضی صاحب کی تو دلیری کی مثالیں ہیں. یہ جن ججوں کو کہتے ہیں بڑے دلیر ہیں، ان کی کوئی ایک مثال بتائیں. وہ سب اپنی پرسنل گینز کے لیے کرتے رہے. ان کے محبوب جج بھی اور ان کے محبوب جرنیل بھی سب کچھ اپنے لیے کرتے رہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم بالکل بزل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ جو ریلیجیس جو انفلوئنسرز ہیں، آپ نے ان کو ریٹ کرنا ہے اور 1 2 3 کر کے نہیں بتانا، بلکہ آپ جیسے یہ بتانا ہے کہ آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں، جن کی دین کی خدمات بہت زیادہ ہیں ماشاء اللہ سے. مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، احمد دیدات. چاروں سے متاثر ہوں، لیکن مودودی صاحب جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے. ڈاکٹر طاہر القادری، نصیر الدین نصیر صاحب اور الیاس قادری صاحب. میں چونکہ عقیدے کے اعتبار سے بات کروں تو پیر نصیر الدین صاحب کے عقائد چونکہ ان سب سے بہتر تھے، اس لیے میں انہیں گریڈنگ میں پہلے نمبر کے اوپر لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے. مولانا اسحاق مدنی، ساحل ادیم اور نعمان علی خان. یار مولانا اسحاق کے ساتھ ان لوگوں کے نام آپ لے رہے ہیں. مولانا اسحاق کدھر؟ یہ تو بچے بچونگڑے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. طارق جمیل صاحب اور مفتی مسعود صاحب. دونوں اپنی جگہ مثال نہیں رکھتے. طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ جنت کی باتیں کرتے ہیں اور مفتی صاحب جو لطیفے سناتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم پولیٹیکل جو انفلوئنسر ہیں ان کی بات کرتے ہیں. عمران خان، نواز شریف، آصف علی زرداری. میرے خیال ہے سب سے زیادہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر انفلوئنس کیا ہے نا کسی پولیٹیکل لیڈر نے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. ایون بھٹو صاحب کو پیچھے چھوڑ گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے. ہاں آج اگر بھٹو صاحب ہوتے، سوشل میڈیا ہوتا تو ان سے بڑا کوئی انفلوئنسر نہیں تھا، لیکن ان کے بعد اگر کوئی ہے خان صاحب ہیں اور خان صاحب انہیں پیچھے چھوڑ گئے. ٹھیک. مولانا فضل الرحمان، سراج الحق. سراج الحق صاحب کے ساتھ تو آپ کمپیئر نہ کریں فضل الرحمان صاحب کو، لیکن فضل الرحمان صاحب باقیوں سے اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت بہتر ہے، لیکن سراج الحق صاحب تو ماشاءاللہ ایک کریکٹر والے انسان ہیں. ابھی ہمارا بزل راؤنڈ ہے. آپ کی عمر 77 کی میری پیدائش ہے، تو 46 آلموسٹ. انجینئر محمد علی مرزا کون ہے؟ کس اینگل سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی شخصیت کے اوپر. آپ خود اگر دلیر آدمی ہے، بس یہ پوچھ رہا ہوں. پاکستان میں طاقت کا اصل سرچشمہ کون ہے؟ کون ہونا چاہیے؟ کون ہے؟ فوج ہے. اور کون ہے؟ فوج ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں یہی تو کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ بہت کھل کے بات کرتے ہیں. بلوچستان میں سردار کس کے ساتھ ہیں اس وقت جو سردار ہے؟ جی بلوچستان کے سردار جو ہے نا یہ کوئی قابل اعتماد نہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت کس کے ساتھ ہوں. ان لوگوں نے پہلے نواز شریف صاحب کو اوپر لے کے آئے، اس کے بعد زرداری صاحب نے حکومت الٹ دی. آج کل تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی برابر چل رہے ہیں. یہ اب الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کسے سپورٹ کریں گے. آخری بار یسو پنجو کب کھیلا آپ نے؟
मुझे तो याद भी नहीं यार, कहीं बचपन में खेला होगा। खेला है? हाँ, क्यों नहीं खेला। आपके पसंदीदा शायर कौन है? शायर मेरे पसंदीदा, यह मुश्किल सवाल हो जाएगा। वैसे तो मैं अगर लोगों का दिल जीतना चाहता तो सीधा डॉक्टर इकबाल का नाम ले देता। तो फील्ड में देखा जाएगा, मेरा ख्याल है फैज अहमद फैज साहब की शायरी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है। पसंदीदा सेनेटर आपके? सेनेटर सिराजुल हक साहब। क्या बात है। पसंदीदा सियासतदान? पसंदीदा सियासतदान, उसमें सिराजुल हक साहब को ही आप रखें, यानी एक करैक्टर वाले इंसान है। ठीक है। हाँ, उनके बाद अगर मैं समझता हूँ यानी चंद एक कमजोरियां जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिस सियासतदान की है मुल्क को आगे ले जाने में, वो नवाज शरीफ साहब है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। अगर आप आज 19 साल के होते तो खुद को क्या नसीहत करते हैं? मैं नसीहत करता कि इंजीनियर साहब की सारी वीडियोस देखा करो। क्या बात।